مسیح خداوند میں میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں اور تمام حاضرین اور ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ خداوند یسوع المسیح کے صلیبی 7 کلمات جو ہیں، جو یسوع المسیح نے کوہ کلوری کے پہاڑ پر صلیب پر جب خداوند یسوع مسیح اپنی جان دینے کو ہیں تو انہوں نے جب صلیبی 7 کلمات کہے تو ان میں سے 7واں کلمہ جو خداوند یسوع المسیح کی مبارک اور عظیم زندگی کا آخری کلمہ ہے، جب یسوع مسیح نے فرمایا کہ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ تو ہم اس کلمے سے اس بات کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم کس طرح ایمانی طور پر منجی دو عالم خداوند یسوع المسیح کے وفادار بیٹے اور بیٹیاں ہو سکتے ہیں، کس حد تک ہم خداوند کے قریب آ سکتے ہیں، کس حد تک ہم اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں، کس حد تک ہمیں خداوند یسوع مسیح کے پاس آنا ہے۔ یہ بہت سے معلمین کی رائے ہے اور خصوصی طور پر خداوند یسوع مسیح کے دکھوں کا بیان جو فادر ایمینویل آسی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے، اس کلمے کو وضاحت کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، بتایا یہ گیا ہے کہ کس طرح ہم خداوند یسوع المسیح کو جو میری اور آپ کی خاطر اپنی جان قربان کرتا ہے، جب یسوع مسیح نے صلیبی 7 کلمات میں سے 7واں کلمہ جب کہا کہ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے بزرگان دین کی اور خصوصاً یسوع مسیح کے دکھوں کا بیان جو ہے، اس کتاب میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ خداوند یسوع مسیح کی پہلی اور آخری دعا ہے۔ مقدس جمعہ کو تمام تر دنیا میں مسیح مومنین خداوند یسوع مسیح کے دکھوں پر، موت پر اور صلیب پر بڑے ایمان کے ساتھ، بڑی سنجیدگی کے ساتھ، بڑے گہرے ایمان کے ساتھ جو ہے وہ غور کرتے ہیں۔ تمام کائنات کی، تمام دنیا کی اور مسیحی مومنین کی نظریں جو ہیں وہ کلوری پر جمی ہوئی ہے۔ صلیب کی علامت عبادتوں اور چھائی ہوئی ہے۔ عبادتوں میں ایک دن صلیب کی تعظیم اور عزت کی جاتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح مذہب میں مصلوب مسیحا ایک بہت بڑی ہمارے ایمان کی حقیقت ہے۔ صلیب کا مسیحی مزاج ہم طرز زندگی، شاگردی، روحانی پہچان سے اس کا گہرا تعلق ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صلیب گرجا گھروں میں، گلیوں میں، گھروں میں، محلوں میں، مسیحی عبادت خانوں میں، اداروں میں لٹکائی ہوئی ہمیں آویزاں جو ہے وہ واضح طور پر نظر آتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر عبادت کا آغاز خصوصاً کیتھولک مسیحی لوگ جو ہیں، بے شک اجتماعی عبادت ہو، کلیسیائی عبادت ہو، خاندانی عبادت ہو یا ہر انسان کی پرسنل عبادت ہو، صلیب کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کا آغاز جو ہے وہ صلیب کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ دنیا کی عظیم ترین اور اعلیٰ انعام یافتہ تصاویر خداوند یسوع مسیح کی مصلوب کی تصویر ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ روزوں میں ہر جمعے کو صلیبی دکھوں اور صلیبی مقامات پر 14 مقامات پر جو ہے وہ غور کی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم صلیب کی اس تعظیم کو، اس پیار کو دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم عبادت کا آغاز کرتے ہیں تو آگے آگے جو ہے صلیب ہوتی ہے، جو فتح کا، جو تابعداری کا، جو محبت کا نشان ہے۔ یاد رکھیں کہ جب ہم صلیبی 7ویں کلمے پر غور کرتے ہیں، جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ مقدس جمعہ صلیب کا خاص دن پوری دنیا میں، جسے مبارک جمعہ، گڈ فرائیڈے، پاک جمعے کے نام سے ہم دیکھتے ہیں کہ یاد کیا جاتا ہے۔ حقیقت میں یہ صلیب کی عید اور سالگرہ ہے۔ اگر ہم صلیب پر زیادہ گہرائی، وجدان اور عرفان اور اس ایمان کے ساتھ غور کریں تو اس کے راز، بید، تعلیم اور سچائی کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صلیبی 7 کلمات جو ہیں، کلوری کے گیت جو ہیں، دکھوں کے بیانات جو ہیں، ہمیں ایسا کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ روایت کے مطابق خداوند یسوع المسیح صلیب پر بولے جانے والے
آخری کلمات میں سے یہ ایک تھا کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ یاد رکھیں مقدس لوکا رسول کے مطابق لکھی گئی انجیل اس کا 23واں باب 46ویں آیت میں ہمیں اس کلمے کا ذکر جو ہے وہ ملتا ہے۔ یہاں پر صلیبی کلمے کی کلمہ کے حیثیت سے تشریح نہیں کریں گے بلکہ اس کو آخری دعا سمجھیں گے۔ یاد رکھیں کہ یہ دعا خدا پر توکل کرنا، خدا پر بھروسہ رکھنا اور امید کے ساتھ دعا کرنا ہے۔ یسوع مسیح نے یہ دعا مرنے سے پہلے کی، پس دعا کا پس منظر یسوع مسیح کی زمینی زندگی کی دو دعاؤں کے درمیان ہم سبوں کو بڑا واضح طور پر فریم کیا ہوا نظر آتا ہے۔ پہلی دعا خداوند یسوع مسیح کی ماں کی دعا ہے جو فرشتے کی بشارت کے بعد مقدسہ مریم نے ادا کی اور کہا کہ دیکھ میں خدا کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ یہ مقدس لوکا رسول کی انجیل مقدس اس کا پہلا باب اس کی 38ویں آیت میں اس دعا کا ذکر ملتا ہے۔ اس دعا کے کہنے سے اپنی پیدائش سے 9 ماہ پہلے خداوند یسوع المسیح زمینی زندگی کا آغاز کیا۔ وہ ماں کا پہلا یہ دعائیا عمل ہے جب یسوع مسیح کی زندگی کا آخری عمل بھی دعائیا ہی عمل ہے۔ یاد رکھیں کہ اس کو سمجھنے کے لیے گہرے ایمان کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے کہ یہ بیٹے کی دعا ہے کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ ماں کی دعا سے بیٹے کی زمینی زندگی شروع ہوتی ہے اور بیٹے کی دعا سے زمینی زندگی کا جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ خاتمہ ہوتا ہے جب یسوع مسیح نے فرمایا کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور وہاں لکھا ہے کہ یہ کہہ کر خداوند یسوع المسیح نے اپنی جان دے دی۔ روزوں کے دن جو کہ خداوند یسوع مسیح کو گہرے طور پر قریب سے دیکھنے اور جاننے کے دن ہیں، جو ہماری مدد کرتے ہیں، ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح کے پاس آئیں، ہم یسوع مسیح کو دیکھیں، ہم یسوع مسیح کو جانیں، ہم یسوع مسیح کے پیار کا تجربہ کریں، ہم یسوع مسیح کی محبت کا تجربہ کریں اور یسوع کی صلیب کے پاس آئیں، صلیب کے نیچے آئیں۔ ماں کی پہلی دعا اور بیٹے کی آخری دعا کرنے کا نمونہ ہم سبوں کو سکھاتی ہے کہ یسوع مسیح نے زمینی زندگی کے دوران ویسے تو کئی بار دعا کی، تنہائی میں دعا کی، خاموشی میں دعا کی، کھیتوں میں دعا کی، پہاڑوں پر دعا کی، عبادت خانوں میں دعا کی، اور اس نے دعا کرنا سکھایا کہ تیری مرضی پوری ہو، تیری بادشاہی آئے۔ دوسروں کے لیے معجزے کرتے وقت پہلے خداوند یسوع مسیح نے برکت چاہی، شکر گزاری کی دعا کی، ستائش کی دعا کی، روٹیوں کے معجزے کی دعا کی اور لازر کو زندہ کیے جانے کی دعا کی۔ یہ ساری باتیں خداوند یسوع مسیح کی زندگی سے ہمیں 7ویں کلمے میں پڑھنے اور سننے کو ملتی ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جان کنی کی دعا ہے۔ لیکن یہ ساری دعائیں خوشی کے وقت، فارغ وقت دوسروں کے لیے دعائیں اور سفارشیں تھیں۔ یہ خوشگوار وقتوں اور ماحول میں کی گئی دعائیں تھیں۔ یہ کثرت اور برکت کے معجزات کے وقت آسودگی اور اطمینان کی دعائیں تھیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے برعکس آج کی دعا خداوند یسوع مسیح کی جان کنی اور مشکل ترین حالات کی دعا ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح، ہم دیکھتے ہیں کہ جب سب کچھ ختم ہوتا نظر آ رہا ہے، موت سامنے ہے، خوشی کے لیے اور خوشی میں دعا کرنا آسان ہے، دوسروں کے لیے دعا کرنا اور برکت چاہنا آسان ہے۔ یہ روحانی ذمہ داری یا روحانی شغل بھی ہو سکتا ہے، یا دوسروں کو دعا کرنا سکھانا آسان ہے۔ خوشگوار وقتوں میں ستائش کرنا اور برکت کے لیے تمجید کرنا تو آسان ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے الفاظ بھی بہت ہوتے ہیں، لیکن دکھوں میں، جان کنی میں، دہشت زدگی میں دعا کرنا جب سانس نہ آ رہا ہو۔ خداوند یسوع کے دکھ کی انتہا دیکھیں، جب زبان سوکھی ہوئی ہو، جب پیاسی ہو، جب الفاظ ہی نہ نکلیں، جب آواز ہی نہ نکلیں، ارد گرد تنہائی ہو، پسینے کی بوندیں خون کی طرح بہتی ہوں، ہاں ایسے وقت میں دعا کرنا بہت مشکل ہے۔ جب یسوع نے فرمایا کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ مسیح خداوند میں میرے عزیز مومنین، صلیب پر یسوع مسیح کی اس دعا کا تعلق گتسمنی باغ سے جوڑیں
تو اس کی جڑیں وہاں پر موجود نظر آتی ہیں کہ باغ گتسمنی میں یہ دعا وہاں سے شروع ہوتی ہے اور کلوری پر ختم ہوتی ہے۔ گتسمنی باغ میں یہ دعا کی گئی کہ باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، مگر میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ اور اس کا فیصلہ کلوری پہاڑ پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہوتا ہے، جب خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ دعا کی سوچ گتسمنی باغ سے شروع ہوتی ہے اور ارادہ کلوری پہاڑ پر حتمی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ کاملیت کو پہنچتی ہے۔ باغ میں دعا کا احساس شروع ہوا اور پہاڑ پر ہم دیکھتے ہیں کہ دعاؤں کا چناؤ اور فیصلہ ہوتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ یسوع مسیح کی گتسمنی باغ کی دعا کہ اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن پھر بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو، یہ دعا مقدسہ مریم سے ملتی جلتی دعا ہے۔ جب مقدسہ مریم نے جبریل فرشتے کے پیغام میں ہاں کی، جب جبریل فرشتے نے کہا کہ کنواری ہو کر ماں بنے گی، خدا کے بیٹے کی ماں بنے گی، تو مقدسہ مریم جو ہے وہ بھی کہتی ہے کہ دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ حضرت یوسف جو مقدسہ مریم کے شرعی شوہر ہیں، یسوع کی پروردگاری باپ کی دعا بھی صلیب میں ہمیں ملتی جلتی نظر آتی ہے۔ جب یوسف نے خواب میں فرشتے سے آگاہی پا کر اٹھ کر کہا ویسے ہی ہو جیسا فرشتے نے اس سے کہا تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس حد تک ہم خداوند یسوع مسیح کی زندگی کا سارا سفر اس آخری کلمے میں دیکھ سکتے ہیں، جب یسوع مسیح اپنی جان اپنے باپ کے سپرد کرتے ہیں۔ میں نے اور آپ نے اس بات کے لیے کہ ہم کبھی بھی اپنی زندگی میں ان تمام باتوں کو، ان تمام کاموں کو جو یسوع مسیح نے ہماری ذمہ داری میں ہمیں دیے ہیں، ہم ان کو جانیں، ہم ان کو پہچانیں۔ آخر میں آپ سب کے ساتھ اس دعا کو کرنا چاہتا ہوں جو توکل کی دعا ہے، کہ جب یسوع مسیح اپنی جان قربان کرتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ پوری توجہ کے ساتھ اس دعا کو سنیں۔ اے باپ میں اپنے آپ کو تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، تو مجھ سے جو چاہے جیسا چاہے سلوک کر، میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، میں سب کچھ قبول کرتا ہوں، جو کچھ تو کرے گا میں تیرا شکر کروں گا۔ اے میرے خدا میں اس کے سوا اور کچھ نہیں چاہتا کہ مجھ میں تیری تمام مخلوقات میں صرف تیری مرضی پوری ہو۔ اے میرے خدا میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اپنے دل کی تمام خواہشات کے ساتھ میں اپنی جان کو تیری نظر کرتا ہوں، کیونکہ اے میرے خدا میں تجھے پکارتا ہوں اور اس لیے یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ میں بے پناہ توکل کے ساتھ دل کھول کر اپنا سب کچھ نیز اپنے آپ کو تیرے ہاتھوں میں دے دوں گا، کیونکہ اے خدا تو میرا باپ ہے۔ یہ بردر چارلس کی دعا ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ کس حد تک یسوع مسیح نے جب اپنی جان دی تو یہ دعا پڑھی۔ تو آئیں آج ہم بھی جب یسوع مسیح اپنی جان اپنے باپ کو دیتے ہیں، ہم بھی اپنے تمام کاموں میں ہمیشہ وفادار رہیں اور خداوند کے ساتھ ہمیشہ خدا کی برکت حاصل کریں کہ کس طرح ہم پورے ایمان کے ساتھ یسوع کی ساری باتوں کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں تاکہ خداوند کے وفادار بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں۔ خدا باپ ہم سب کو خداوند یسوع مسیح کی ان باتوں پر عمل کرنے کا فضل دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔